ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں چینل کو سننے اور دیکھنے والے حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات حقوق اللہ ہیں۔ اور کچھ ہیں حقوق العباد، والدین کے حقوق، بھائیوں بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، برادری کنبہ کے حقوق، یہ حقوق العباد ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کریم چاہے تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، حقوق اللہ میں سے چاہے جس کو بخش دے، چاہے جس کو عذاب دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن حقوق العباد کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کرے اس وقت تک معافی کا پروانہ جاری نہیں ہوتا۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت علمدار عشق رسالت فنا فی الرسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رضویہ شریف میں 5 جزیات ایسی بھی بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 ایسے طبقے یا ایسے گروہ ہیں کہ جن کو اللہ کریم حقوق العباد میں کمی ہونے کے باوجود بھی وہ معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلا شخص تو حاجی ہے، جس نے حلال مال کمایا اور حلال مال سے حج کیا، کیونکہ حرام مال کھانے والا جب اللہ کے حرم میں حاضر ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتا ہے، جواب آتی ہے لا لبیک، تو کہتا ہے میں حاضر ہوں، لیکن تو حرام کھا کے آیا، تو حاضر نہیں ہے، میری بارگاہ میں تیرا حج قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ وہ حاجی ہے جس نے حج کیا، حلال مال سے زکوٰۃ ادا کی، نماز روزے جتنے قضا تھے سب ادا کر لیے، جتنے اس کے ذمے معاملات تھے اس نے ادا کر دیے۔ اب اگر کوئی حق عبد میں سے کچھ رہ گیا تو پھر اللہ کریم اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء یاتانی جبریل، فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے میرے رب کا سلام پہنچا اور کہا بے شک اللہ نے عرفات اور مشعر احرام والوں کی مغفرت فرما دی اور ان کے بامی حقوق کا خود ضامن ہو گیا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، یا رسول اللہ یہ حکم صرف آپ کے ساتھ خاص ہے یا آپ کے بعد جتنے بھی قیامت تک آنے والے غلام ہیں سب کے لیے؟ تو یہ سن کر جو ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کی خیر کثیر اور پاکیزگی ہے، تو اس لیے ایسا شخص اس کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، سمندر میں شہید ہونے والا، ایک عام خشکی میں شہید ہونے والا ہے، اسے اللہ کریم سب کچھ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے ذمہ قرض باقی رہتا ہے۔ لیکن ایک سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر جب وہ مرا ہے تو پھر حضور نے فرمایا کہ یغفر لشہید البر الذنوب کلھا الا الدین ویغفر لشہید البحر الذنوب کلھا والدین، فرمایا کہ جو خشکی میں شہید ہو تو اس کے حقوق العباد کے علاوہ باقی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جو دریا میں شہادت پائے اس کے سارے گناہ اور حقوق العباد حتیٰ کہ اس کا قرض بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، شہید صبر۔ شہید صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنی عاشق رسول ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، کسی ظالم نے اسے گرفتار کر کے بے کسی اور مجبوری کی حالت میں قتل کیا، سولی دی یا پھانسی پہ چڑھایا، تو اس کے بھی تمام گناہ اللہ کے کرم سے معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ قید ہونے کے بعد یہ شخص جنگ پر اور مدافعات پر قادر نہ رہا، بخلاف شہید جہاد کے کہ وہ مارنا مرتا ہے، چنانچہ اس شخص کی بے کسی زیادہ باعث رحمت الہی ہوتی ہے کہ حق اللہ اور حق العبد کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا قتل الصبر لا یمر بذنب الا محاہ، یعنی قتل صبر جس بھی گناہ پر سے گزرتا ہے اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا ہے قرض دار، جس نے اپنی حاجت شرعیہ کے سبب کسی نیک کام کے لیے قرض لیا،
اس کی ادائیگی کی نیت بھی بالکل صحیح تھی، اس میں بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اس کے دل میں تھا کہ میں نے ادا کرنا ہے، سچے دل سے ادا پر آمادہ بھی تھا، جی قدرت کی فکر بھی رکھتا تھا، لیکن پھر کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ ہو سکا اور موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض سے درگزر فرمائے گا اور روز قیامت اپنے خزانہ قدرت سے پھر بھی ادا فرمائے گا اور قرض خواہ کو راضی کر دے گا، جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مقام پر معافی کا وعدہ اسی قرض کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ تمام حقوق العباد کے ساتھ، جیسا کہ حضرت ابو باہلی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من دانا دینا ینوی قضاءہ اداہ اللہ عنہ یوم القیامہ، یعنی جو کسی قرض کا معاملہ کرے جس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی جانب سے ادا فرما دے گا۔ المعجم الکبیر کی یہ جو ہے حدیث پاک ہے، اس کو بھی اللہ کریم اور آخری اولیاء کرام اور باب معرفت کے ہیرے حکم ربانی کے ساتھ بروز قیامت ہر خوف سے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی انہیں کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا، جی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستکون لاصحابی ذلۃ یغفر اللہ لہم لسابقتہم معی، فرمایا قریب میرے ساتھیوں سے کچھ لغزشیں ہوں گی جنہیں ان کی پیش قدمی کے باعث اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جی۔ تو اولیاء کرام کے متعلق بھی جو ہے یہی ہے، اللہ کریم نے ایک ارشاد ربانی ہے قد آتیتکم من قبل ان تسألونی وقد اجبتکم من قبل ان تدعونی وقد غفرت لکم من قبل ان تعصونی، کہ بے شک میں نے تمہیں عطا فرما دیا اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ طلب کرو، اور میں نے تمہاری درخواست قبول کر لی قبل اس کے کہ تم مجھے پکارو، اور یقیناً تمہاری نافرمانی کرنے سے پہلے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہیں وہ 5 ایسے طبقات ہیں اور 5 ایسے مستثنیات ہیں کہ حقوق العباد ہونے کے ان کے اندر کمی ہونے کے باوجود اللہ کریم ان کو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم جو ہے حقوق العباد بھی معاف فرما دے اور حقوق العبد بھی معاف فرما کر قیامت والے دن سب کو جنتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔